کون نہیں چاہتا کہ اس کی شخصیت بہترین ہو، اور اس کے لیے ہمیں اکثر بہت میٹھی میٹھی نصیحتیں ملتی ہیں۔ لیکن کیا ہو اگر اصل ترقی کا راستہ کچھ تلخ سچائیوں کو قبول کرنے سے شروع ہوتا ہو؟ تو چلیے آج ان کڑوی گولیوں کو نگلتے ہیں جو واقعی ایک مضبوط کردار کی بنیاد رکھتی ہیں۔ اور یہی بات آج کی ساری گفتگو کا مرکز ہے۔ یہ ایک یاد دہانی ہے کہ اصلی تبدیلی آرام دہ نہیں ہوتی، یہ چیلنج کرتی ہے، یہ ہمیں اپنی خامیوں کا سامنا کرنے پر مجبور کرتی ہے۔ تو آئیے بغیر کسی ہچکچاہٹ کے ان سچائیوں کی گہرائی میں اترتے ہیں۔ تو ہمارا سفر یہاں سے شروع ہوتا ہے۔ سب سے پہلا اور شاید سب سے مشکل قدم ان تلخ سچائیوں کا سامنا کرنا ہے جن سے ہم اکثر آنکھیں چراتے ہیں، کیونکہ جب تک سچائی کو قبول نہیں کریں گے بہتری کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ کسی بھی شخصیت کا پہلا تاثر ہمیشہ باہر سے ہی قائم ہوتا ہے۔ اس سے پہلے کہ کوئی ہمارے کردار کی گہرائی تک پہنچے، وہ ہمارے ظاہری خلیے کو دیکھتا ہے۔ تو آئیے ان بنیادی باتوں سے شروع کریں جنہیں نظر انداز کرنا سمجھے ناممکن ہے۔ دیکھیے، سیدھی سی بات ہے، مہنگے کپڑے اور گھڑی پہننے کا کوئی فائدہ نہیں اگر کسی کے پاس سے ناگوار بو آ رہی ہو۔ لوگ کردار تک پہنچنے سے پہلے ہی دور بھاگ جائیں گے۔ بنیادی صفائی پہلی اور سب سے اہم شرط ہے۔ اب کپڑوں کی بات کریں تو ایک بہت دلچسپ نکتہ ہے۔ کپڑوں کی قیمت سے زیادہ اہم ان کی فٹنگ ہے۔ ڈھیلے ڈھالے کپڑے لاپرواہی کا تاثر دیتے ہیں، جبکہ مناسب طریقے سے سلے ہوئے کپڑے بھلے ہی سستے کیوں نہ ہوں، ایک مضبوط اور سوچی سمجھی شخصیت کی عکاسی کرتے ہیں۔ آپ کے چلنے کا انداز آپ کے بولنے سے بہت پہلے آپ کے بارے میں بہت کچھ بتا دیتا ہے۔ ذرا دیکھیں، ایک طرف شکست خوردگی ہے تو دوسری طرف خود اعتمادی۔ کندھے جھکا کر چلنا ناکامی کا پیغام دیتا ہے، جبکہ سینہ تان کر چلنے والا شخص قیادت اور طاقت کی علامت بن جاتا ہے۔ یہ ایک ایسی حقیقت ہے جسے اکثر لوگ بالکل نظر انداز کر دیتے ہیں۔ آپ کے جوتے آپ کی باریک بینی کا ثبوت ہیں۔ ایک مہنگا سوٹ بھی گندے جوتوں کے ساتھ اپنی ساری وقت کھو دیتا ہے۔ یاد رکھیں، لوگ چہرے سے پہلے جوتوں کو دیکھتے ہیں اور وہیں پہلا تاثر بن جاتا ہے۔ یہ شاید ایک چھوٹی سی تفصیل لگے، لیکن بڑے ہوئے اور میلے ناخن فوراً یہ پیغام دیتے ہیں کہ انسان اپنی ذاتی صفائی کے بارے میں کتنا لاپرواہ ہے۔ یہ وہ چھوٹی سی چیز ہے جو بڑی تصویر کو خراب کر دیتی ہے۔ اور یہاں آتی ہے ہماری پہلی اصل کڑوی گولی، جسمانی فٹنس۔ آج کے دور میں باہر نکلا ہوا پیٹ دولت نہیں بلکہ نظم و ضبط کی کمی کی نشانی ہے۔ آپ کا جسم اس بات کا ثبوت ہے کہ آپ خود پر کتنی محنت کرتے ہیں۔ یہ آپ کی خودداری کا ایک خاموش اعلان ہے۔ ظاہری حلیہ تو صرف شروعات ہے، اصل امتحان تو سماجی میدان میں ہوتا ہے، جب لوگوں سے میل جول ہوتا ہے۔ آئیے اب دیکھتے ہیں کہ سماجی مہارتیں ہماری شخصیت کو کیسے بناتی یا بگاڑتی ہیں۔ یہاں ایک گہرا سبق ہے۔ ہر بات پر بولنا ضروری نہیں۔ جو ہر وقت بولتا رہتا ہے اس کی باتوں کا وزن کم ہو جاتا ہے، لیکن جو سوچ سمجھ کر صحیح وقت پر بولتا ہے اس کی آواز سننے کے لیے لوگ بے چین رہتے ہیں۔ یاد رکھیں، خاموشی کمزوری نہیں، طاقت ہے۔ بات بات پر گالی دینا یہ ظاہر کرتا ہے کہ کسی کے پاس اپنے جذبات کو بیان کرنے کے لیے الفاظ کی کمی ہے، اور وہ اپنے غصے پر قابو نہیں رکھ سکتا۔ یہ ٹھنڈے مزاج کی نہیں بلکہ ذہنی کمزوری کی علامت ہے۔ یہ بات تھوڑی سخت لگ سکتی ہے، لیکن کھانے کے دوران آوازیں نکالنا یا منہ کھول کر چبانا انتہائی بد تہذیبی سمجھا جاتا ہے۔ یہ چھوٹی چھوٹی عادتیں کسی کو بھی پڑھے لکھے اور مہذب حلقوں سے باہر کر سکتی ہیں۔ کسی سے بات کرتے ہوئے بار بار فون دیکھنا صرف ایک بری عادت نہیں، یہ سامنے والے شخص کی توہین ہے۔ یہ پیغام دیتا ہے کہ آپ کے لیے ایک اسکرین اس زندہ انسان سے زیادہ اہم ہے جو آپ کے سامنے بیٹھا ہے، اور یہ بے احترامی کی واضح علامت ہے۔ ظاہری حلیہ اور سماجی رویے تو صرف سطح ہیں۔ اب ہم شخصیت کے مرکز کی طرف بڑھتے ہیں، یعنی اندرونی کردار۔ یہی وہ بنیاد ہے جس پر ایک مضبوط شخصیت کی عمارت کھڑی ہوتی ہے، اور یہی وہ جگہ ہے جہاں اصل تبدیلی آتی ہے۔ دیکھیے، دنیا کو کسی کے دکھوں سے کوئی خاص دلچسپی نہیں ہوتی۔ ہر وقت اپنی مجبوریوں کا رونا رونے سے ہمدردی نہیں ملتی، بلکہ لوگ دور بھاگتے ہیں۔ مسائل کا سامنا مسکرا کر کرنا ایک مضبوط شخصیت کی علامت ہے۔ اگر ہر گفتگو کا مرکز میں، میرا اور مجھے ہو تو یہ نرگسیت کی واضح علامت ہے۔ یہ عادت لوگوں کو آپ سے دور کر دیتی ہے۔ ایک پرکشش شخصیت کی اصل خوبی دوسروں میں دلچسپی لینا ہے،
نہ کہ ہر وقت اپنی ذات کا ڈھنڈورا پیٹنا۔ جو شخص اپنے وقت کی قدر نہیں کرتا وہ دوسروں کے وقت کی بھی نہیں کرے گا۔ وقت کی پابندی صرف ایک عادت نہیں، یہ آپ کے کردار کی گواہی ہے۔ ٹریفک جام تھا جیسے بہانے آپ کی ساکھ کو کمزور کرتے ہیں۔ وقت پر پہنچنا یہ بتاتا ہے کہ آپ قابل اعتبار ہیں اور دوسروں کا احترام کرتے ہیں۔ یہ ایک بہت گہرا سوال ہے۔ اگر کسی کے پاس حالات حاضرہ، تاریخ یا نفسیات جیسے موضوعات کا علم نہ ہو تو اچھے کپڑے پہن کر بھی وہ ایک خالی پتلے کی طرح لگتا ہے۔ علم شخصیت کو گہرائی اور وزن دیتا ہے۔ یہ ایک اور کڑوی گولی ہے۔ آپ ہر کسی کو خوش نہیں کر سکتے اور نہ ہی آپ کو کرنا چاہیے۔ جو شخص ہر کسی کے لیے ہر وقت دستیاب رہتا ہے وہ اپنی قدر کھو دیتا ہے۔ اپنی حدود متعین کرنا اور نہ کہنا سیکھنا کمزوری نہیں بلکہ خودداری اور ایک مضبوط کردار کی نشانی ہے۔ ان تمام تلخ سچائیوں کا سامنا کرنے کے بعد اب وقت ہے آئینے میں دیکھنے کا اور فیصلہ کرنے کا۔ تو چلیے سفر کو اس کے منطقی انجام تک پہنچاتے ہیں۔ یہ بات شاندار طریقے سے پوری گفتگو کا خلاصہ کرتی ہے۔ حقیقی شخصیت کوئی بیرونی چیز نہیں جسے خریدا جا سکے، بلکہ یہ اندرونی محنت، نظم و ضبط اور خود آگاہی کا نتیجہ ہے۔ اور آخر میں یہ چھپتا ہوا سوال، کیا ان تلخ سچائیوں کو قبول کر کے خود کو ٹھیک کیا جائے گا یا اس بات کا انتظار کیا جائے گا کہ دنیا مسترد کر دے؟ یہ خود کو بدلنے کی دعوت ہے اور یہ تبدیلی آج ابھی سے شروع ہونی چاہیے۔